السلام علیکم۔ کسی ملک میں ایک رحم دل اور عادل بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی رحم دلی اور انصاف پسندی کے چرچے ملک بھر میں عام تھے۔ رعایا بھی اپنے بادشاہ سے بے حد خوش تھی۔ ملک میں امن و امان کا دور دورہ تھا، مگر بادشاہ مغرب کے بعد ایک عرصہ دراز سے اپنے کمرے سے کبھی باہر نہ آتا۔ محل میں اس بات کا ذکر ہوتا کہ نہ جانے بادشاہ سلامت اذان مغرب سے پہلے اپنے آپ کو کمرے میں کیوں بند کر لیتے ہیں۔ ملکہ بھی اس بات پر کئی سالوں سے پریشان تھی۔ وہ جب بھی بادشاہ سے اس بات کا ذکر کرتی تو بادشاہ سلامت اس بات کو ٹال دیتے اور ملکہ کو کہتے، دن کے وقت ملکی امور کا نگراں میں اور رات کے وقت یہ معاملات تمہارے ذمے۔ ادھر تمام وزیر یہ سوچتے کہ شاید بادشاہ سلامت رات بھر عبادت کرتے ہیں، لیکن اپنی عبادت کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ ایک رات اچانک بادشاہ کے کمرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ ملکہ پریشانی کے عالم میں بادشاہ سلامت کے کمرے کی طرف دوڑی اور زور سے آواز دی کہ آپ دروازہ کھولیں۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ملکہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دروازہ توڑ دو۔ جیسے ہی دروازہ توڑا اور آگ پر پانی پھینکا تو دیکھا کہ اندر تو کوئی نہ تھا۔ وزیر اور ملکہ کمرہ خالی دیکھ کر حیران ہوئے۔ اس کمرے کے دو دروازے تھے۔ اگلا دروازہ محل کے باہر کی طرف کھلتا تھا۔ ملکہ اور وزیر نے جب وہ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بڑے بڑے قدموں کے وہاں نشانات موجود تھے۔ وزیر اور ملکہ ان قدموں کے نشانات پر چلتے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ دیکھا تو بادشاہ سلامت ایک خوفناک صورت میں درخت کے نیچے وجد کی کیفیت میں بیٹھے تھے۔ ملکہ ان کے پاس جانے لگی، لیکن وزیروں نے ملکہ کو روک لیا اور دور سے وہ اپنے بادشاہ کو دیکھتے رہے۔ اتنے میں فجر کی اذان ہوئی اور بادشاہ سلامت اپنی اصل صورت میں آ گئے۔ بادشاہ نے جب ملکہ اور ان کے ساتھ چند وزیروں کو دیکھا تو گھبرا گئے کہ جس راز کو میں نے برسوں چھپائے رکھا آج وہ سب پر ظاہر ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے ملکہ اور اپنے خاص وزیروں کو بتایا کہ جب میں نوجوان تھا تب اس جنگل میں شکار کے لیے آیا۔ میں نے یہاں ایک ہرن کو دیکھا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ اس درخت کے پاس چھپ گیا۔ جیسے ہی میں نے اس پر وار کیا وہ ہرن انسانی صورت میں تبدیل ہو گیا، لیکن میرے وار سے اس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ اس دن سے آج تک میں ہر رات ایک شیطانی صورت اختیار کر لیتا ہوں اور اس درخت کے پاس پوری رات کئی سالوں سے گزار رہا ہوں۔ بادشاہ کی اس پراسرار بیماری کی خبر جنگل میں آگ کی طرح ملک بھر میں پھیل جاتی ہے اور تمام رعایا بادشاہ کی صحت کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ ادھر ملکہ عالیہ کی طرف سے سارے ملک میں اعلان کرا دیا جاتا ہے کہ جو کوئی بادشاہ سلامت کو اس پراسرار بیماری سے نجات دلائے گا اسے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ ملک بھر کے تمام حکیم بادشاہ کے علاج کے لیے آئے۔ ایک حکیم نے بادشاہ کی نبض دیکھی تو تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ملکہ عالیہ، بادشاہ کو کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک شیطانی اثرات ہیں۔ ان کا علاج ایک اللہ والے شخص کے پاس ہے، لیکن وہ اپنے حجرے سے یہاں نہیں آئیں گے بلکہ بادشاہ سلامت کو ان کے پاس جانا ہوگا۔ حکیم کے بتانے پر بادشاہ اس نیک شخص کے پاس گئے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ اس نیک انسان نے جیسے ہی بادشاہ کا علاج شروع کیا تو شیطانوں کی بستی میں
اس جن کو علم ہو گیا اور وہ جن اس جگہ پر حاضر ہو گیا۔ اس نیک شخص نے جن ذات سے کہا کہ بادشاہ سلامت کی جان کو چھوڑ دو اور کہیں دور چلے جاؤ، مگر وہ نہ مانا۔ پھر اس نیک شخص نے اس جن ذات کو قید کر کے سمندر کی تہوں میں پھینک دیا، اور پھر بادشاہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اور اس نیک شخص نے بادشاہ کو ایک نصیحت کی کہ کبھی ویران جگہوں پر نہ جایا کرو، کیونکہ ان مخلوقات کا اکثر ان جگہوں پر بسیرا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔